السلام علیکم سامعین، یکم سفر المظفر اور 16 جولائی ہے۔ عنوان ہے اس وقت کی 6 اہم خبریں۔ ایک خبر ایران امریکہ سے تعلق ہے۔ دوسری خبر کا تعلق یہ ہے کہ عدالت نے یو پی سرکار پر 50,000 روپے کا جرمانہ لگا دیا ہے۔ تیسری خبر ایک ماہر امراض ڈاکٹر کے انتقال کے تعلق سے ہے۔ چوتھی خبر کاوڑیوں کے ہنگامے سے، اور اسی طرح اور خبریں۔ اس طرح کل 6 خبریں ہیں۔ خبر سنیے تفصیل سے۔ امریکہ نے 2 بار ایرانی ساحلی دفاعی اڈوں اور میزائل ذخیرہ کرنے کی جگہوں پر حملہ کیا۔ یعنی جو آبنۂ ہرمز کے جو کنارے پر ایران نے جو دفاعی سینٹر بنا رکھا ہے اور ایسے علاقے جہاں میزائل اکٹھے کر رکھے ہیں ان پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے اسے اپنی بقا کی جنگ قرار دیا ہے۔ ایران نے بھی بحرین میں امریکی ٹھکانوں پر جوابی حملہ کیا ہے اور یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ ادھر امریکہ نے ایک آئل ٹینکر کو بھی ناکارہ کر دیا ہے۔ ایران نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ کویت نے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی بات کہی ہے۔ دراصل ایران نے زیر حراست امریکی شہری کو رہا کر دیا ہے۔ ان حملوں کے بعد ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ اہواز شہر اور بندر عباس کے 4 علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں، اگرچہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے دعویٰ کیا ہے کہ اہواز میں بچوں کے کینسر کے علاج کے ہسپتال کے پاس ایک حملہ ہوا ہے۔ ادھر الہ آباد ہائی کورٹ نے پولیس کی جانب سے انتہائی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے ضمانت کی درخواست کو نمٹانے میں 10 دن سے زیادہ کی تاخیر ہونے پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ فاضل جج ارون کمار سنگھ دیسوال کی سنگل بینچ نے اس لاپرواہی پر اتر پردیش سرکار پر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ رقم براہ راست درخواست گزار کو ادا کی جائے۔ یہ معاملہ اتر پردیش کے ضلع بجنور کے تھانہ چاند پور علاقے سے ہے، جہاں پولیس کی بے حسی نے عدالتی کارروائی میں خلل ڈالا۔ عدالت عرضی گزاروں یاسین اور سبیلا کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی، جو جہیز موت کے مقدمے میں ملزم ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت نے پایا کہ ریکارڈ پر کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ متوفی کو اس کی موت سے کچھ دیر پہلے جہیز کے مطالبے پر ان لوگوں نے ہراساں کیا تھا۔ ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے عدالت نے ان دونوں کو ضمانت دے دی ہے اور سرکار پر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اور خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب پولیس والوں کو عدالت نے خود عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے ایسی وجہ بتائی جن سے عدالت مطمئن نہ ہو سکی۔ اور خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت سے اس سے پہلے جو نوٹس جاری کیے گئے تھے، پولیس نے سرے سے ان کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ادھر مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر میں کاوڑ یاترا کے دوران وہاں کے پرقاضی علاقے سے بدامنی اور لا قانونیت کا ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ مشہور کھدر چوراہے پر ایک کار اور کاوڑ کے درمیان، یعنی کاوڑ یاتریوں کے درمیان معمولی ٹکر سے جھگڑا ہو گیا۔ کاوڑیوں نے مشتعل ہو کر سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی کو گھیر لیا۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں کس طرح توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس توڑ پھوڑ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی ہے۔ یہ واقعہ رات تقریباً 8:30 بجے پیش آیا ہے۔ پولیس افسران نے کہا کہ ویڈیو کی بنیاد پر توڑ پھوڑ کرنے والوں کی پہچان کی جا رہی ہے۔ ادھر بجنور کے معروف ماہر امراض چشم ڈاکٹر عبدالحق کا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضلع بجنور کے آنکھوں کے علاج کے ماہر ڈاکٹر عبدالحق شب میں رات میں مختصر بیماری کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مرحوم کی عمر 70 سال بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب نہ صرف ایک ماہر معالج تھے بلکہ ایک نیک دل، انسان دوست اور غریب پرور شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے طویل عرصے تک بجنور میں اپنی طبی خدمات انجام دی ہیں، جہاں انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت مریضوں کی خدمت کو اپنا مشن بنایا۔ ان کی وفات سے طبی اور سماجی حلقوں میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ مرحوم ماہنامہ ارمغان پھولت کے مدیر اعلیٰ مولانا وسیع سلیمان ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے بہنوئی تھے۔ ان کے انتقال کی خبر سنتے علمی و ادبی حلقوں میں گہرے رنج و الم کا اظہار ہوا ہے۔ خاندان کے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر صاحب کی نماز جنازہ آج ہی بعد نماز ظہر ان کے آبائی وطن قصبہ سندیلہ ضلع ہردوئی میں ادا کی جائے گی۔ اس وفات پر حافظ محمد ادریس پھولتی اور محمد اعظم پھولتی نے گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایک خبر پھولت سے اور آ رہی ہے۔
مقامی پولیس نے گاؤں پھلت میں واقع دارالعلوم رحیمیہ مدرسہ معاملے میں مدرسہ مالک کے بیٹے جنید انصاری کو غیر قانونی پستول اور کارتوس سمیت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے اور دوسرے ملزموں کی تلاش جاری ہے۔ ایک خبر عجیب سی ہے سہارنپور سے۔ سہارنپور میں پولیس نے ایک بڑے سائبر گینگ کا پردہ فاش کیا ہے جو شادی کے خواہش مند لوگوں کو جعلی ازدواجی ویب سائٹ کے ذریعے نشانہ بناتا تھا اور انہیں دھوکہ دیتا تھا۔ ایک قابل اعتماد ازدواجی خدمت گار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے گروہ آن لائن رجسٹریشن فیس وصول کرتا تھا۔ اس کے بعد انہیں صارفین کے جعلی پروفائل اور انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی تصویر کا لالچ دیتا تھا۔ پیسے لینے کے بعد ان کے فون نمبر بلاک کر دیتا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں مرکزی ملزم کو حراست میں لیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق 14 جولائی کو پولیس نے اس معاملے کے سلسلے میں 3 خواتین کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کے بعد ان کے اہل خانہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس بڑے ملزم کی پہچان سورج ماراوی کے طور پر ہوئی ہے جو چھتیس گڑھ کے ضلع منگیلی کا رہنے والا ہے۔ اس واقعے کو آپ خلاصہ پھر سنیے۔ سہارنپور میں یہ سائبر گینگ تھا، لوگوں کو ویب سائٹ پر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے فرضی لڑکیوں کے فوٹو دکھاتا اور کہتا کہ اس سے شادی کر سکتے ہیں، آپ اس لڑکی سے شادی کرتے ہیں، کتنے سارے فوٹو دکھاتا تھا۔ شادی کو آن لائن ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرنے کے نام پر کچھ پیسے وصول کرتا تھا۔ ظاہر بات جیسا آدمی ہوتا ہوگا، جیسے لڑکی ہوتی ہوگی، ایسے پیسہ وصول کرتا ہوگا۔ پیسوں کی تعداد نہیں دی ہے، پیسے وصول کرنے بعد متعلقہ نمبر کو بلاک کر دیا کرتا تھا۔ یہی ملزم پکڑا گیا ہے۔